اللہ الذی لا الہ الا ہو، دیکھو میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں یقیناً تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف، پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر. تو یہ معاملہ جو ہے تکمیل رسالت کا بہت بڑا مظہر ہے کہ آپ کی رسالت پہلی اور آخری ہے جو پوری عالم انسانیت کے لیے. اس میں ایک مغالطہ ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی پوری دنیا میں پھیلی ہے، یورپ میں پھیلی، افریقہ میں پھیلی، ایشیا میں پھیلی، مشرق بعید میں پھیلی. تو اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ نہیں یہ پہلی بات تو نہیں ہے حضور کی، بلکہ آپ سے پہلے بھی دعوت جو ہے وہ ایک نبی یا ایک رسول کی جو ہے وہ بہت دنیا کے بہت بڑے حصے تک پہنچ گئی ہے. لیکن یہاں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے، حضرت مسیح علیہ السلام یہ کہہ کر گئے ہیں کہ یہ جان لو I have been sent for the lost sheep of the house of Israel. میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. میری بعثت صرف بنی اسرائیل کی طرف ہے، بلکہ آپ کے جو وہ حواری تھے 12 جن کو آپ نے تعلیم دی تھی، تربیت دی تھی، اور پھر آپ نے ان کو بھیجا جاؤ اب میری طرف سے تبلیغ کرو. صراحت کے ساتھ اب بھی موجود ہے بائبل کے اندر کہ دیکھو تمہیں یہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل تک کرنی ہے، بنی اسرائیل سے باہر کا میرا پیغام نہیں ہے. یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں اور قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ کہا ہے سورہ آل عمران میں رسولاً الی بنی اسرائیل، ہم نے عیسیٰ کو بھیجا تھا رسول بنا کر صرف بنی اسرائیل کی طرف. یہ اصل میں سینٹ پال ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سینٹ پال حضرت عیسیٰ کا ہم عصر ہے، لیکن جب تک حضرت عیسیٰ اس دنیا میں موجود رہے وہ سخت دشمن تھا حضرت عیسیٰ کا، مخالفت کرتا تھا شدید. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے رویا ہوا ہے، خواب آیا ہے یا مشاہدہ ہوا ہے، اور اس مشاہدے میں میری ملاقات ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں. یہ گویا کہ لبادہ اوڑھ کر وہ عیسائیوں کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے ساتھ شریک ہوا. پھر اس نے حضرت عیسیٰ کے دین میں کئی ترمیمیں کی ہیں. ایک ترمیم یہی کی کہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہوگی بلکہ تبلیغ ہوگی باقی سب لوگوں کی طرف بھی، جنہیں اسرائیلی کہا کرتے تھے جینٹائلز. ہم تو ہے، ہم بنی اسرائیل، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی بہت ہی عقیدہ قوم ہے. لیکن باقی نوع انسانی جو ہے جینٹائلز ہیں، گوئمز ہیں. یہ حیوان ہے اصل میں، انسان نما، انسان کی شکل میں حیوان ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جینٹائلز کو بھی دعوت دی جائے گی. نمبر 2، اس نے ختم کر دی حضرت موسیٰ کی شریعت. حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، کبھی نہ یہ سمجھنا کہ شریعت موسوی اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ لاگو تھی، کبھی نہ سمجھنا کہ میں اسے ختم کرنے آیا ہوں. اس کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. شریعت موسوی ہی کی گویا کہ تجدید کرنے کے لیے اور اسے دوبارہ نافذ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آئے تھے علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نکات اور اس میں توحید کے بجائے تثلیث کا رنگ پیدا کر دیا. تو گویا کہ ویسے ہی دین الہی کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن یہ سارے کارنامے سینٹ پال کے ہیں. حضرت مسیح سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، نہ تثلیث ثابت ہے، نہ شریعت موسوی کا معطل ہو جانا ثابت ہے، اور نہ ہی غیر اسرائیلیوں کو دعوت دینا ثابت ہے. تو یہ بات جان لیجئے اچھی طرح کہ محمد ہے پہلے اور آخری رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا، جو پوری نوع انسانی کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، بھیجے گئے ہیں.